السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق آل سٹار انفو ایک نئی ویڈیو اور انہیں ایک تعارف کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا ایک ہمت اور کامیابی کی ایک داستان کا، جو بہت سے لوگوں کو اپنے اوپر اعتماد، وشواس اور یقین بخشے گا۔ آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے انڈیا کے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے نواز الدین صدیقی کا، کہ کیسے محنت کر کے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جس کو ہزاروں لوگ تکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تفصیلات سے بات کرتے ہیں اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نواز الدین صدیقی انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں اور تحصیل بدھانا میں 19 مئی 1974 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق نمبرداروں کی ایک ذمہ دار فیملی سے تھا جو کہ مسلمان تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کرنے کے بعد کیمسٹری میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری گروکل کرنگی سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وڈودارا میں 1 سال کے لیے کیمسٹ کی نوکری اختیار کی۔ کام میں دل نہیں جما اور آپ دلی چلے گئے۔ دلی خوابوں کا نیا شہر ثابت ہوا اور وہاں پہ اچانک ایک پلے دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں ایکٹنگ کا شوق اٹھا۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں ایڈمیشن لے لیا۔ دلی میں اپنے 10 دوستوں کے ہمراہ ایڈمیشن کی شرط پوری کرنے کے لیے ایک ایکٹنگ بھی کی جو کہ قبول ہوئی اور آپ کو ایڈمیشن مل گیا۔ 1996 یعنی کہ NSD سے آپ کو ڈگری ملی۔ ڈگری لیتے ہی آپ نے دلی کو چھوڑا اور ممبئی جا پہنچے۔ ممبئی میں آپ نے فلم ڈھونڈنے کی کوششیں شروع کر دی۔ ٹی وی سیریز میں کام کرنے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن آپ کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ خود آپ کے مطابق کہ میری شکل ایسی تھی کہ کوئی کام دینے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ 3 سال بالکل ہی ویلے فارغ رہے۔ اس دوران چوکیداری کری اور اس دوران اور محنت مزدوری بھی کرتے رہے اپنا خرچہ چلانے کے لیے۔ وہاں پر آپ ایک ایسے اپارٹمنٹ میں آپ کو کرائے کے لیے گھر ملا جہاں پہ آپ کے ساتھ ایک کمرے کے اندر 4 اور لوگ رہتے تھے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے اور کرتے کرتے آپ کے اوپر قسمت کا دروازہ یوں کھلا کہ 1999 میں آپ کو عامر خان کے ساتھ سرفروش میں کام کرنے کے لیے ایک مختصر سا رول ملا۔ اس کے بعد 1999 میں ہی رام گوپال ورما میں بھی آپ نظر آئے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی تعداد فلموں کی بڑھتی چلی گئی۔ 2004 آپ کی زندگی کا بدترین سال تھا جس کے اندر آپ کو بہت محنت کی۔ دن کو آپ شوٹنگ کرتے، رات کو چوکیداری کرتے۔ آپ کو اکثر رول نیگیٹو ملا کرتے تھے، آپ کو جس میں پٹائی پڑ رہی ہوتی تھی، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہوتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جب گاؤں واپس جاتا تھا تو گاؤں والے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو مار کھا کر واپس آیا ہے شہر سے۔ چھوٹے موٹے کام کے باوجود بھی 2004 میں آپ کے پاس اپنے اپارٹمنٹ کے کرائے کے پیسے بھی نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا۔ آپ اپنے NSD نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے سینئرز کے پاس گئے کہ آپ کے پاس اگر کوئی جگہ ہو تو مجھے رکھ لیجئے۔ انہوں نے اس شرط پہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دی کہ ان کے لیے کھانا پکانے کا کام سر انجام دیں گے۔ آپ نے یہ کام بھی کیا اور ساتھ ساتھ اپنی محنت لگن سے کام جاری رکھا۔ آہستہ آہستہ آپ کے چہرے کو فیم ملتا گیا اور آپ کے کام کو پسند کیا جانے لگا۔ منا بھائی MBBS میں آپ نے ایک پاکٹ مار کا کام سر انجام دیا جو کہ بہت ہی مشہور ہوا۔ اسی طرح مشہور فلم بجرنگی بھائی جان میں کام کیا ایک ٹی وی رپورٹر کا۔ آپ کی عدالت رجت شرما کے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کا کہنا تھا کہ شروع کی فلموں میں مجھے بہت گاؤں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ میں بھی فلموں کے اندر لوگوں کو مارنے لگا تو لوگ میرا استقبال کرتے اور بہت خوش ہوتے۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے چھوٹے چھوٹے رول ملا کرتے تھے اور ابھی آنے والی ساری فلمیں لیڈنگ رول کے ساتھ مل رہی ہیں۔ آپ کو فلم فیئر ایوارڈ کے لیے کئی مرتبہ نامزد کیا جا سکا ہے اور آپ 1-2 مرتبہ جیت بھی چکے ہیں یہ ایوارڈ۔ اتنی محنت اور لگن سے کام کرنے کے بعد آج آپ کی موجودہ دولت کا حساب 7 ملین امریکن ڈالر سے زائد لگایا جاتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی شمس عباس صدیقی کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہیں۔ آپ نے انجلینا سے شادی کی جسے انجلینا صدیقی کہا جاتا ہے۔
اس سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی جس کا نام شورا رکھا اور دوسرا آپ کا بیٹا جو کہ آپ کی 41 سالگرہ پر پیدا ہوا۔ اس پہ آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ صدیقی نے اپنی زندگی کے تمام لمحات کو سمیٹ کر ایک کتاب میں لکھا جسے 25 اکتوبر 2017 کو شائع کیا گیا۔ اس کتاب میں اپنے ساتھ ہونے والے سارے چھوٹے موٹے بڑے واقعات کو کوٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پہلی محبت کے بارے میں لکھا جو کہ نہریکا سنگھ نامی کو سٹار سے تھی۔ اس پہ بہت تنازع پیدا ہوا، متنازع بیانات سامنے آئے، اس کے اوپر شدید تنقید کی گئی۔ نہریکا سنگھ نے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تو یہ کتاب 2-3 دن کے اندر واپس لے لی گئی۔ جب نواز الدین سے سوال کیا کہ آپ نے کتاب واپس کیوں لی تو ان کا کہنا تھا کہ لوگ سچ جاننا پڑھنا نہیں چاہتے، اب میں وہی کچھ لکھوں گا ایک کتاب میں جس میں لوگ جو چاہتے ہیں وہ لکھا جائے، جھوٹ لکھوں گا جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ فلم انڈسٹری میں اتنے سادہ دل اور محنتی لوگوں کی تعداد کم ہی ہے۔ اگر آپ نواز الدین صدیقی کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بار کے آپشن کو ضرور استعمال کیجئے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔